میں نے ایک متوسط طبقے کے گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ہم 4 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ بہنوں میں میں سب سے چھوٹی ہوں اور دونوں بھائی مجھ سے بھی چھوٹے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے۔ اس وقت سے آج تک مسرت نام کی کوئی شے میرے نصیب میں نہیں آئی۔ والد صاحب معمولی سا کام کرتے ہیں جہاں اتنے افراد کھانے والے ہو اور کفالت کرنے والا صرف ایک۔ وہاں غربت کے اندھیرے راج نہیں کریں گے تو بھلا اور کیا ہوگا؟ جب میری بڑی بہنیں شادی کی عمر کو پہنچی تو والدین کو ان کے مستقبل کی فکر لاحق ہو گئی۔ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بڑی باجی نے والد صاحب کا ہاتھ بٹانے کے لیے ایک کمپنی میں ملازمت کر لی۔ وہ گھر کے اخراجات میں حصہ ڈالنے کے ساتھ ساتھ اپنی جہیز کی تیاری بھی کرنے لگی۔ کچھ عرصے بعد دوسری بہن نے بھی بڑی باجی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جاب شروع کر دی۔ یہ دونوں بہنوں نے مل کر والد صاحب کا بوجھ کافی حد تک کم کر دیا۔ اسی دوران بڑی باجی کا رشتہ آیا اور وہ پلک جھپکتے ہی بیاہ کر اپنی بھی عادت سدھر گئی۔ اب منجلی بہن اکیلے ہی جاب پر جانے لگی، لیکن جلدی مجھ سے بڑی بہن نے بھی ملازمت کرنے کی ٹان لی اور یوں پھر سے 2 بہنیں کام پر جانے لگی، جس سے گھر کے حالات کافی حد تک سنور گئے۔ میں ان دونوں مڈل کلاس 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی جب کشور کا آپی کا رشتہ آیا تو والد صاحب نے حامی بھر لی اور یوں بھی بیاہ کر اپنے گھر کی ہو گئی۔ اب حزب ریاض مجھ سے بڑی بہن فردوس اکیلے ملازمت پر جا رہی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، میں نے ایک گارمنٹس کمپنی میں کام کرتی ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ ان دنوں میری تمام تر توجہ تعلیم پر تھی، لہٰذا میں نے کوئی فوری جواب نہ دیا۔ فردوس نے ماں جی سے کہا، امی جان کیا میں افشا کو اپنے ساتھ کمپنی لے جاؤں؟ ماں جی پریشان ہو کر بولی، فردوس بیٹی، تم اور تمہاری بڑی بہن سمجھدار ہو، زمانے کے نشے و فراز کو سمجھتی ہو، لیکن یہ تو کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلی، ابھی یہ بلا جاب کیسے کر پائے گی؟ فردوس نے اعتماد سے جواب دیا، امی یہ سب مجھ پر چھوڑ دے، میں اپنی ذمہ داری پر اسے ساتھ لے جاؤں گی، ویسے بھی میں اکیلے جاتے ہوئے اچھا محسوس نہیں کرتی۔ یوں فردوس مجھے گھر کی چاردیواری سے نکل کر انسانوں کے سمندر میں لے آئی، جہاں ہر طرف شور ہی شور تھا اور لوگوں کی بے ہنگم بولیاں تھی۔ یہ میری زندگی کا پہلا قدم تھا۔ مجھے سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، یہاں تک کہ کھلے آسمان تلے بھی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ فردوس نے مینیجر سے پہلے ہی بات کر لی تھی، اس لیے بغیر کسی دشواری کے مجھے بھی ملازمت مل گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یوں گھر سے باہر نکل کر والد کا ہاتھ بٹاؤں گی۔ کہتے ہیں جب انسان شہر کے ہجوم سے نکلتا ہے تو کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ ہی جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں اپنے کام میں مصروف تھی کہ مجھے محسوس ہوا کوئی میری طرف مسلسل دیکھ رہا ہے۔ قدرت نے عورت میں یہ حس رکھی ہے کہ وہ مرد کی نظروں کی تپش فوراً پامپ لیتی ہے۔ میں نے جب دیکھا تو ایک وجیہہ نوجوان مجھے دیکھ رہا تھا۔ نظریں ملتے ہی وہ چمک گیا اور دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کی شخصیت اور دیکھنے کا انداز میرے دل میں گھر کیا اور میں بے تابی سے اس کے پیغام کا انتظار کرنے لگی۔ ٹھیک تیسرے دن اس لڑکے نے، جس کا نام انیس تھا، میری میز پر ایک پیغام بھجوایا جسے میں نے بغیر کسی خیل و حاجت کے قبول کر لیا۔ یوں خاموش محبت کا ایک سفر شروع ہوا۔ شروع میں دل میں خوف تھا کہ اگر فردوس کو خبر ہوئی تو کیا ہوگا، لیکن یہ خوف تب ختم ہوا جب فردوس نے خود مجھ سے کہا، اگر تم انیس کو پسند کرتی ہو تو کوئی بری بات نہیں، لیکن اپنی اور گھر کی عزت کا خیال رکھنا اور اس کے ساتھ کہیں اکیلے مت جانا۔ فردوس کی اس بات نے جیسے مجھے آزادی کا پروانہ دے دیا ہو۔ کچھ دنوں بعد میں انیس کو اپنی ماں سے ملوانے گھر لے آئی۔ ماں جی ایک اجنبی لڑکے کو میرے ساتھ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے ان کا تعارف کروایا اور بتایا کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ماں جی اس اچانک آفتاب پر پریشان تھی، لیکن فردوس نے انہیں یقین دلایا کہ انیس ایک اچھا لڑکا ہے۔ اس کے بعد ہماری قربتیں بڑھتی گئی۔ میں انیس کی محبت میں گرفتار تھی، لیکن وہ شادی کے معاملے پر ہچکچاتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے، مگر میں پھر بھی اسے راضی کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ کمپنی میں ہمارا ایک مختصر سا گروپ بن گیا تھا، ہم 3 سہیلیاں اور وہ 3 دوست۔ ایک دن کام جلدی ختم ہوا تو ہم ساحل سمندر پر پکنک کے لیے چلے گئے۔ وہاں خوب ہلا گلا کیا اور شام کو گھر لوٹ آئے۔ میں جانتی تھی کہ میں غلط راستے پر ہوں، لیکن محبت آندھی ہوتی ہے۔
جب منیجر کو ہماری اس طرح بن بتائے جانے کا علم ہوا تو اس نے ہم سب کو ملازمت سے نکال دیا۔ اس واقعے نے ہمیں الگ کر دیا، ایک طرف کام چھوٹنے کا غم اور دوسری طرف انیس سے بچھڑنے کا دکھ۔ کچھ عرصے بعد مجھے دوسری کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ انیس کا کوئی اتا پتہ نہ تھا، بس کبھی کبھار اس کا دوست رضوان مل جاتا تو خیریت معلوم ہو جاتی۔ نئی کمپنی میں نظر نامی ایک لڑکا مجھے پسند کرنے لگا۔ اس نے فردوس کے ذریعے رشتہ بھیجا۔ فردوس نے مجھے سمجھایا، انیس کا کچھ پتہ نہیں وہ کہاں ہے، میری مانو تو نظر اچھا لڑکا ہے، ہاں کر دو۔ میں نے کوئی راستہ نہ پا کر حامی بھر لی، حالانکہ دل ابھی بھی انیس کے لیے دھڑکتا تھا۔ نظر واقعی متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔ میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ نظر کو انیس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اس سچائی نے ہمارے درمیان جھگڑوں کی بنیاد ڈال دی۔ نظر جذباتی اور روایتی ذہن کا مالک تھا، وہ بات بات پر غصہ کرتا، مگر مجھ سے بے پناہ مخلص بھی تھا۔ نظر کی جنونی محبت مجھے خوفزدہ کرنے لگی۔ اس دوران انیس دوبارہ میری زندگی میں نمودار ہوا اور میں نے نظر سے پیچھا چھڑانے کے لیے بے رخی اختیار کر لی۔ میری بے رخی نے نظر کو توڑ کر رکھ دیا اور اس نے خود کو نیشے کی لت میں ڈال دیا، مگر وہ مجھے نہ بھول سکا۔ پھر دوست نے مشورہ دیا کہ اگر تم نظر سے جان چھڑانا چاہتی ہو تو کسی اور لڑکے سے دوستی کر لو تاکہ وہ بدظن ہو کر تمہیں چھوڑ دے۔ میں نے فردوس کی بات مان کر محلے کے ایک لڑکے فیصل سے دوستی کر لی، جو مجھے روز بائک پر لانے اور لے جانے لگا۔ یہ دیکھ کر نظر کی دیوانگی انتہا کو پہنچ گئی اور اس نے نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کی۔ اسپتال میں اس کی جان تو بچ گئی، لیکن میں اس پر واضح کر دیا کہ میں صرف انیس سے محبت کرتی ہوں۔ اب میری زندگی 3 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، انیس، نظر اور فیصل۔ فیصل جسے میں نے صرف نظر کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، اب وہ مجھے چھوڑنے کو تیار نہ تھا کیونکہ وہ میری مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ انیس میری پہلی محبت تھی جسے میں نے نادانی میں اپنا محافظ سمجھ لیا۔ نظر ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا تھا جسے میری اپنی غلطیوں نے طوفان بنا دیا، اور فیصل وہ بوجھ بن گیا جسے میں کبھی آزاد نہ ہو سکی۔ آج میں زندگی کی اس موڑ پر کھڑی ہوں جہاں ہر طرف اندھیرا اور تحفظ کی تلاش میں نے اپنی ہنستی مسکراتی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے جنم بنا لیا۔ اب نہ انیس کا پتہ ہے، نہ نظر کی خیر خبر، اب نہ ہی فیصل کا کوئی سراغ۔ میں آج بھی اکیلی ہوں اور ایک ایسے تحفظ کی تلاش میں ہوں جو شاید مجھے کبھی میسر نہ آ پائے گا۔